बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ तारिक सुमैर, डेली मुमताज़ डिजिटल के साथ। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को सज़ाएँ देने का सिलसिला जारी है। नून लीग पंजाब के सदर, वज़ीर-ए-आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह के डेरे पर हमला केस में ATC अदालत फैसलाबाद ने उमर अयूब, शिबली फराज समेत 59 मुलजमान को 10-10 साल कैद की सज़ाएँ। बरी कौन हुआ? ज़ैन कुरैशी। फिर बरी कौन हुआ? फवाद चौधरी। मुझे आगे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। दूसरा मामला है नाज़रीन, शेर अफजल मरवत अब बहुत फिर खुलकर सामने आए हैं। उन्होंने अलीमा ख़ान के बेटों पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो इंडिया के एजेंट हैं और रियासती इदारों के ख़िलाफ़ बयानियाँ बनाने में इंडिया से मदद लेते हैं। उनके पास क्या शवाहिद हैं, ये उन्हें पेश करने चाहिए। फिर वो कहते हैं कि मुझे पहली मर्तबा PTI में जाने पर शर्मिंदगी महसूस हो रही है। ये उनका वर्शन है, इस पे मैं अपनी राय दूंगा। सबसे पहले मैं आता हूँ नाज़रीन 9 मई। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री का एक स्याह तरीन दिन था। 9 मई को नैब ने इमरान खान को गिरफ़्तार किया इस्लामाबाद में हाई कोर्ट से, और उसके रिएक्शन में जो पहले से एक प्लानिंग हुई थी, उसके तहत 200 मुकामात पे अचानक PTI के 10,000 से ज़ायद कारकुनों ने हमले शुरू कर दिए। उस पर बहुत गुफ्तगू हो चुकी है। अब वो मुकदमात हैं, अदालतों में हैं मामलात। मैं आज बताता हूँ कि फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत है, वहाँ से फ़ैसले जो आ रहे हैं वो सिलसिला जारी है। राना सनाउल्लाह जो नून लीग पंजाब के सदर हैं, वज़ीर-ए-आज़म के मशीर हैं, IPC के साबिक वज़ीर दाखिला हैं, रहे हैं PDM दौर में, तो उनके घर पर हमले के केस में साबिक अपोजिशन लीडर्स सेनेट असम्बली उमर अयूब, शिबली फराज समेत 59 मुलजमान को 10-10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। और ATC अदालत ने इसमें साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी और शाह महमूद कुरैशी के बेटे ज़ैन कुरैशी समेत 34 मुलजमान को बरी कर दिया है। और इसमें ज़रताज गुल को फिर सज़ा हुई है दोबारा 10 साल की। इसी तरह PTI के सूबाई असम्बली के मेंबर हैं इस्माइल सैला, शेख शाहिद जावेद, उनको भी सज़ा हुई है। फिर शेख राशिद शफीक हैं, शेख रशीद के भतीजे, राय मुर्तज़ा, अंसर इकबाल, बिलाल एजाज, ये गुजरांवाला से हैं, नून PTI के रहनुमा, अशरफ सोना हैं साहिवाल से, महर जावेद हैं, शकील न्याजी हैं, और ये सिलसिला, और कमल शोज़ब इस्लामाबाद से वो रहती हैं, और ख्याल कास्त्रो हैं, उनको भी सज़ा हुई है। ये थाना समनाबाद का मुकदमा था। नाज़रीन, हुआ यूँ था कि कुछ मुज़ाहिरीन ने ISI फैसलाबाद के दफ्तर पे अटैक किया, कुछ ने और तनसीबात पे किया। तो उसी रास्ते में समनाबाद के इलाके में राना सनाउल्लाह का भी डेरा है। वो उस वक्त वज़ीर दाखिला थे, और इमरान खान साहब उनके बारे में जो ख्यालात का इज़हार करते थे जलसों में कि राना सनाउल्लाह मैं हुकूमत में आ गया तुम्हें मूँछों से पकड़ के अंदर करूँगा, और ऐसा ही किया गया था। वो ये कि राना सनाउल्लाह को इमरान खान के दौरे हुकूमत में 15 किलो हीरोइन के केस में जेल भेज दिया गया। वो उसमें बरी हो गए बाद में। उस केस पे जो कुछ हुआ, सारी PTI आज तक शर्मिंदगी का इज़हार करती है। वो शहरयार अफरीदी शर्मिंदगी का इज़हार करते हैं, जो कहते थे अल्लाह को जान देनी है, ऐसे कौमी असम्बली में इशारे करके बात करते होते थे अल्लाह के नामों की तरफ। वहाँ
حال کے اندر. تو ایسی بات ہے رانا ثناء اللہ. تو وہ کارکنوں میں جذبات بھڑکے ہوئے تھے. کچھ مقامی لوگوں نے اپنا غصہ بھی نکالنا تھا، لیکن یہ ایک غلط حرکت تھی کہ کسی مخالف سیاسی جماعت کے رہنما کے گھروں پہ اٹیک کیا جائے. تو یہ بھی روایت بھی پہلی دفعہ پڑھی تھی. ماضی میں نہیں ہوتا، پریس کانفرنس ہو جاتی تھی، احتجاج ہو جاتا ہے، پریس کلبوں کے باہر ہو جاتا ہے، باقی جگہوں پہ ہو جاتا ہے. تو یہ ہوا تھا. تو رانا ثناء اللہ کے اب رانا ثناء اللہ آج کل جو باتیں کر رہے ہیں، مذاکرات کی باتیں کر رہے ہیں، ریکنسلیشن کی باتیں بھی کرتے رہتے ہیں. تو وہ انہیں چاہیے اپنا پی ٹی آئی والوں کو رانا ثناء اللہ سے ریکویسٹ کر لیں کہ بھائی آپ معاف کر دیں مقدمے میں ہماری جان چھوٹ جائے تو مسئلہ حل ہو جائے گا. شبلی فراز صاحب کو سزا پہ مجھے افسوس ہے، موقع پہ وہ موجود نہیں تھے. عمر ایوب بھی موقع پہ موجود نہیں تھے. کچھ اور رہنما بھی موقع پہ موجود تھے جو موقع پہ. تو بری جو ہوئے ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب کے بیٹے زین قریشی ہوئے ہیں، فواد چودھری بری ہوئے ہیں، تو آئی پی پی میں شامل ہوئے تھے. اور پھر آپ کو پتہ ہے وہ سارا کچھ بتانے کی، ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور فواد چودھری جس گیم کا حصہ تھے وہ گیم الٹ ہو گئی. پھر زین قریشی صاحب کا جب معاملہ ہے وہ لندن میں ہے آج کل. 26ویں ترمیم کے موقع پہ انہیں اٹھایا گیا تھا یا وہ خود غائب ہوئے تھے. بعض لوگ تو کہتے ہیں خود ہی غائب ہو گئے تھے. اٹھایا گیا ہوتا تو یہاں اسمبلی میں پیش کر دیا جاتا انہیں. وہ خود ہی چپکے سے بیرون ملک چلے گئے تھے. بہرحال جو بھی اس میں وہ لگتا ہے کسی حکومتی شخصیت کے ان کے جو سسرالی ہیں لاہور میں، ان کے پڑوسی ہیں، تو وہاں سے سفارش نہ گئی ہو. تو یہ ساری صورتحال ہے. سزائیں ہیں. سیاست میں ہوتا رہتا ہے. نواز شریف صاحب کو بھی ایک زمانے میں مشرف نے میں موجود تھا اس عدالت میں، 27 سال کی سزا دی تھی. پھانسی بھی دینا چاہتے تھے، پھر اللہ کو کچھ اور منظور تھا. میاں صاحب باہر چلے گئے، پھر واپس آ کے وزیر اعظم بن گئے. تو یہ سیاست میں ہوتا رہتا ہے. لیکن یہ پہلا موقع تھا کہ پی ٹی آئی نے جو تنصیبات پہ اور خاص طور پہ جی ایچ کیو، کور کمانڈر ہاؤس اور جو شہدا تھے ان کی یادگاروں پہ جو حملے کیے تھے وہ ناقابل معافی ہیں اس میں. تو یہ ان کو رائٹ ہے اپیل کرنے کا ہائی کورٹ میں، تو کریں گے تو پھر دیکھا جائے گا. دوسرا معاملہ ہے ناظرین، میں علیمہ خان کے دونوں بیٹے گرفتار ہیں، ریمانڈ پر ہیں. اور ایک خبر بھی آئی ہے کہ جی وہ ان کے بڑے کنیکشن تھے، بڑے شواہد ملے ہیں. اس میں تو میں نہیں جاتا. جو شیر افضل مروت ہیں انہوں نے کچھ ٹی وی چینلز پہ انٹرویو دیے ہیں اور انہوں نے یہ دعوے کیے ہیں کہ جی یہ دیکھ لیں سوشل میڈیا ان کا کہاں سے چلتا ہے، یو کے سے چلتا ہے، امریکہ سے چلتا ہے. بڑے انہوں نے شواہد دکھائے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ جو دونوں بیٹے تھے یہ بھی انڈیا کے ساتھ مل کے سارا کر رہے تھے اور سوشل میڈیا پہ پروپیگنڈا مہم میں پیش تھے. پھر وہ کہتے ہیں کہ مجھے پہلی دفعہ شرمندگی ہو رہی ہے پی ٹی آئی سے وابستگی پہ. تو یہ راز کب کھلا آپ پہ مروت صاحب؟ جب آپ کو پی ٹی آئی سے نکال دیا گیا. اس سے پہلے تو آپ بڑے فخریہ کہتے تھے میں عمران خان کا سپاہی ہوں، اور لکی مروت سے آپ ایم این اے بنے پی ٹی آئی کی وجہ سے بنے. آپ کی وہاں ذاتی پتہ نہیں، وہاں تو وہ جو سلیم سیف اللہ خاندان ہے ان کا ہولڈ رہا ہے اس علاقے میں، یا اکرم درانی کا ہولڈ رہا ہے اس حلقے میں. ہمیشہ وہی جیتتے کبھی وہ جیت جاتے کبھی وہ جیت جاتے. وہ اکرم درانی جے یو آئی میں ہیں. سلیم سیف اللہ مجھے یاد پڑتا ہے آپ کسی زمانے میں ان کے ساتھ ہوا کرتے تھے، پھر آپ الگ ہو گئے، وہ الگ آپ کا رائٹ ہے. تو جیتے آپ عمران خان کی مقبولیت کی وجہ سے. ٹھیک ہے آپ نے اس وقت جد و جہد کی، لیکن الزامات لگانے میں آپ بہت آگے چلے گئے ہیں. اور پی ٹی آئی میں تو آپ کی واپسی میں نے سٹارٹ میں ہی کہہ دیا تھا نہیں ہونی، کبھی بھی نہیں ہو سکتی. تو مقبولیت جانچنے کا ایک ہی طریقہ ہوتا ہے، جس پارٹی نے اگر ٹکٹ دیا ہو، آپ کا اس سے اختلاف ہوا ہو تو آپ چھوڑ دیں.
اور یہ ایک ہی شخص تھا جس نے یہ کیا تھا، وہ ایک ہی شخص ہے، ایک ہاشمی بہادر، ایک بہادر شخص ہاشمی جس کا نعرہ لگتا تھا۔ جاوید ہاشمی نے 2014 کے دھرنے میں عمران خان سے اختلاف کیا، قومی اسمبلی کی رکنیت سے استعفیٰ دیا، کوئی 2 نمبری نہیں کی، فلور پہ آ کے اور اسی وقت اسپیکر سے منظور کرایا اور چلے گئے، الگ ہو گئے تھے۔ آپ بھی استعفیٰ دیں اور الیکشن لڑ لیں تو پتہ چل جائے گا آپ کی اپنی مقبولیت ہے کتنی ہے اور کتنی نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ ناظرین جلد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔